اپنے گنہگار مردوں کو نیک لوگوں کے قبر کے بغل میں دفن کرو۔ اربارو تجلیات کی بارشیں، اللہ کے عفو و کرم کی بارشیں، اللہ کی برکتوں کی بارشیں جب نیکوکار کے قبر پہ ہوں گی تو پوچھیے اڑ کر کے تمہارے بدنام مردوں کے قبر پہ بھی پڑ جائے گی۔ ممکن ہے ان کی صحبتوں کی برکت سے اللہ تمہارے مرنے والے مردے کی خطا معاف کر دے۔ قبر کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اگر وہ چل رہا ہے تو ان کی صحبتوں کی برکتوں سے ان کی قبر میں جنت کا باغ عطا فرما دے۔ بھائی ہم کہیں گے کہ جب مرنے والے مردوں کو زندہ لوگوں کے قبر سے فائدہ ہو سکتا ہے قریب رہنے کی وجہ سے، تو زندگی میں آدمی اگر نیک لوگوں سے قریب رہے تو کتنا فائدہ ہوگا، بزرگوں کے قریب رہے تو کتنا فائدہ ہوگا، اللہ والوں سے لو لگا کر رہے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ ان کی زندگی زمین پر اللہ کی عظیم نعمت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو، مگر اللہ سے ڈرنے سے پہلے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے میں کہا کہ اللہ سے ڈرو، پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ڈرنے سے پہلے کہا ایمان والو۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ نہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن پڑھیے گا اور جب اس کے معنی اور تفسیر پر غور کیجیے گا تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن کتنی بلاغت اپنے اندر رکھتا، ڈائریکٹ نہ کہا اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کا ڈر سب کے دل میں نہیں آ سکتا، اللہ سے ہر آدمی نہیں ڈر سکتا، ہر قوم نہیں ڈر سکتی۔ ڈرنے کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، قرآن کا انداز بیان کہتا ہے کہ حقیقت میں زمین پر اللہ سے ڈرنے والی کوئی قوم ہے وہ قوم مومن ہے، وہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کو خدا سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ قبر پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہوتا ہے حشر پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہے جہنم پر ایمان ہے، مومن ہے جنت پر ایمان ہے، مومن ہے فرشتوں پر ایمان ہے، مومن ہے عذاب قبر پر ایمان ہے، مومن ہے تمام پر آخرت کے میدان میں حساب پر اس کا ایمان ہے، مومن ہے دوبارہ زندہ ہونے پر اس کا ایمان ہے۔ تو جو تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی فضیلت کی زمین پر ڈرا کرتا ہے، اور ہر نبی کے پاس سے ڈرنے والا زمین پر کوئی ہے تو وہ مومن کی زندگی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ڈرنے والی قوم ہے وہ ایمان والوں کی جماعت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن نے ڈائریکٹ نہ کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پہلے کہا ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو، اور لگے ہاتھ آیت کے قریب ہوئیے اور ذہن میں فکر حاضر رکھ کے بات یہ دیکھیے، کہاں ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک تو کہا اللہ سے ڈرو اور اس کے لگے ہاتھ کیا کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دونوں آیت میں بڑا تال میل ہے، دونوں آیت میں بڑا قربت ہے۔ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کہ قرآن نے یہ کہا اللہ سے ڈرو بھی اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو خشیت الہی دل میں آ جائے گا، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا، اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا۔ حقیقی اعتبار سے زمین پر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے ولی اور متقی لوگوں کی جماعت ہے۔ حقیقت میں زمین پر اللہ سے ڈرنے والے اولیاء رہے ہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ، اولیاء رہے ہیں۔ اس لیے زمین پر آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا
کہ ہم لوگوں کو مومن بنایا. اتنی بڑی دولت آپ کو دیا اللہ نے, زمین پر